الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگان ملت، عزیز بھائیوں، نوجوان دوستوں، تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم اور حساس واقعہ محرم الحرام کی عاشورہ کی تاریخ سے وابستہ ہے، لیکن یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ عاشورے کی فضیلت ابتدائے اسلام ہی نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے ہے، اور واقعہ کربلا کی وجہ سے اس کی اہمیت اور اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ اس کی عظمت پہ چار چاند لگ جائے گا۔ دوسری اہم بات جو واقعہ شہادت سے متعلق ہر بندے مومن کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہر بندے مومن کو شہادت کے واقعے سے جو سیکھ لینی چاہیے وہ یہ کہ شہادت ایک مرتبہ بلند ہے، شہادت اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمی ہے، شہادت اللہ کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کو دیا جانے والا ایک عظیم الشان تحفہ ہے۔ یہ ماتم کا موقع نہیں، یہ صبر کا موقع ہے، یہ ماتم کا موقع نہیں، یہ صبر کا موقع ہے۔ جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور کئی غزوات میں کئی سرایہ کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ فتح مکہ کا موقع آیا، شہادتیں ہوئی ہیں، خیبر کا موقع آیا، شہادتیں ہوئی ہیں، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن آپ تاریخ انسانیت کا اور اس دور کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ کھنگال کر کے دیکھ لو، اور ایک ایک صفحے کا مطالعہ بنظر غائب کر کے دیکھو بالکل گہرائی کے ساتھ، اور آپ جب نتیجے پر پہنچیں گے تو یہی کہ مسلمانوں نے ہر حالات میں صبر کا دامن پکڑا ہے، ماتم کر کے اپنے آپ کو بے قابو نہیں کیا ہے۔ ماتم اہل سنت کا شعار نہیں ہے، ماتم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ہم لوگوں نے دین کے اجزاء کا ایک حصہ بنا دیا کہ محرم آئے تو صاحب کالے کپڑے پہن لیے جائے، محرم آئے تو یہ نحوست والا مہینہ، محرم آئے تو یہ فلاں۔ یہ ساری چیزیں میرے بزرگوں اہل سنت کی تعلیمات کا حصہ قطعی نہیں ہے۔ اور جو دوسری اور چیزیں ہم کرتے ہیں، واقعہ کربلا پر میں بات کروں گا مختصر، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات جو ہمیں اپنے ذہنوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور جس چیز کو ہم لوگوں نے دین سمجھا ہوا ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے، کربلا کا واقعہ، وہ جس عنوان پر کوفہ گئے تھے اور لوگوں کے لاکھ روکنے کے باوجود آپ رکے نہیں تھے، محض اس لیے کہ نانا کا جو دین جس
انداز پر اور جس حق کے ساتھ آیا ہے اس حق کے ساتھ لوگوں تک پہنچے. میں بھی اسی حضرت حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک بات بہت حق کی اور بہت سیدھی آپ کے سامنے رکھوں گا. رزق کا مالک اللہ ہے, حیات اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. کوئی آدمی کسی کے حق بولنے پر نہ اس کا رزق چھین سکتا ہے نہ اس کی موت کو اس کے قریب لا سکتا ہے جب تک کہ خالق خدا کی مرضی نہ ہو. جو ہم لوگوں نے 10 محرم الحرام کے موقع پر بہت ساری چیزوں کو دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے, میرے بزرگوں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہمیں صرف بتا دیا گیا ہے اور ہم نے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے آج تک اور ہماری نسلوں نے بھی آج تک یہی دیکھا ہے کہ صاحب محرم کا مہینہ آئے تو یہ عمل ہونا ہے, یہ عمل کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. جبکہ میرے بزرگوں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بے شمار چیزیں وہ ہیں جس کا محرم کے مہینے میں دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں واقعی اگر کچھ کرنا ہی ہے تو آج کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے, آج کے دن روزے کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ رکھنا پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. دوسرا کام جو کرنا ہے اپنے اہل و عیال پر فراخی کر دو, اپنے اہل و عیال کو عام دنوں کے مقابلے میں اچھا اور بہترین کھانا کھلاؤ. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ سارے سال آپ پر فراخی اور وسعت کے دروازے کھولیں گے. اور تیسرا کام جو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے, محرم کی 10 تاریخ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی توبہ کو قبول فرمایا, ان پر اللہ نے اپنی رحمت نازل فرمائی. اور حضور یہ فرماتے ہیں, مسلم ترمذی کی روایت ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ دوسری قوموں پر بھی اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے آج کی تاریخ میں. یہ 3 کام کرنے کے ہیں جو ثابت ہے حدیث سے. تینوں کام حدیث سے ثابت ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, یہ مسلم کی روایت ہے. من وسع علی عیاله فی یوم عاشورہ, یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی قوم پر توجہ فرمائی, رحمت فرمائی. مجھے امید ہے کہ دوسری اقوام پر بھی اللہ کی توجہ ہوگی. یہ ترمذی کی روایت ہے. ان 3 روایات سے جو اعمال ثابت ہیں 10 محرم الحرام کے, یقیناً کریے, شوق سے کریے, جذبے کے ساتھ کریے, صدق دل کے ساتھ کریے. لیکن اس کے علاوہ جو اور معمولات ہمارے معاشرے کا اور ہمارے دیار کا حصہ بنا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, میرے بزرگوں یہ دین اور شریعت کا جو حکم ہے جو ان 3 احادیث سے ثابت ہوا, اس کے علاوہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کا کہیں ذکر قرآن و سنت میں نہیں. ہم نے نقطالی میں یہ عمل کیا ہے, ہم نے دیکھ کر کے یہ عمل سیکھا ہے, باقی دین و شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں انتقال کر جائیں, ان کو مردہ مت کہو, ان کو مرنے والا مت کہو. بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہے, اللہ کے پاس وہ بقید حیات ہے اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے, اللہ ان کو رزق دیتا ہے. بات سمجھنا, بہت اہمیت کی بات اور وقت نہیں ہے, بہت توجہ سے سننا. جب شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہے, جب شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہے, آپ بھی بولنا میرے ساتھ, جب شہید اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور اللہ کا رزق اس شہید کو ملتا ہے. حدیث میں فرمایا گیا جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی ارواح کو جنت کے پرندوں کے پپوڑوں میں ڈال دیتے ہیں. پرندہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے اس کو پپوڑا بولتے ہیں. اللہ شہداء کی ارواح کو اس میں ڈال دیتا ہے. اب وہ جنت کا پرندہ جنت میں جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے, جو چاہتا ہے کھاتا ہے, جو چاہتا ہے پیتا ہے.
یہ ان کو رزق دیا جانا ہے، یہ ان کو رزق دیا جانا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جنت کا رزق زیادہ اچھا ہے یا ہمارا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا رزق؟ بولو نا۔ جنت کا جو رزق ہے جو اللہ ان کو عطا فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ہم بڑے عقیدت سے عمل کرتے ہیں، انکار نہیں اس بات کا، لیکن دین و شریعت کی روح کو سمجھو، دین و شریعت کے حکم کو سمجھو۔ اللہ نے ان کو جنت کے اندر جو رزق عطا فرمایا ہے ہمارے بنائے ہوئے رزق سے 1000 گنا اچھا، 1000 گنا بہتر۔ اور پھر یہ بات کہ جب شہداء زندہ ہیں اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے تو اللہ کا رزق وہ کھا رہے ہیں، ان کو ہمارے رزق کی ضرورت، ہمارے رزق کی ضرورت۔ اگر ہم کسی اپنے خاندان والے، اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی عزیز و اقارب کے انتقال کے بعد اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں یا اس کے نام پر کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں تو وہ کھانا وہ مرنے والا نہیں کھاتا، وہ کھانا وہ مرنے والا، ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم جو کھانا کسی میت کے نام پر کھلاتے ہیں وہ کھانا وہ مرنے والا نہیں کھاتا، کھانا مرنے والا ہم کسی اور کو کھلاتے ہیں، اور جو ثواب اس کھلانے پر ملے گا وہ ثواب ہم پہنچاتے ہیں، وہ ثواب ہم پہنچاتے ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں اور بالخصوص آج کے دن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ اگر ہم کسی کو شربت پلا دیں، اگر ہم کسی کو پانی پلا دیں تو چونکہ وہ پیاسے شہید ہوئے تھے اور یہاں پلائیں گے تو پیاس ان کی بجھے گی۔ بات سمجھ آئی میری بات سمجھ آئی؟ نہ سمجھ آئی ہو تو سوال کرنا، میں اس کو بتاؤں گا۔ یقیناً شہدائے کربلا پیاسے شہید کیے گئے۔ ظالم شمر نے، عبداللہ ابن زیاد نے 1 ہفتے کا محاصرہ کیا، 1 ہفتے تک کھانا پینا بند کر دیا، 1 ہفتے تک محاصرہ کیا، 3 دن کھانا اور پانی بند کر دیا۔ 1 محرم سے لے کر کے 7 محرم تک ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، اور 7 محرم الحرام سے 9 محرم تک کھانے پینے کو بند کر دیا گیا، پانی کا 1 قطرہ نہیں دیا گیا۔ یقیناً یہ پیاسے شہید ہوئے ہیں، لیکن ہمارا یہ عمل ان کی پیاس کو بجھانے والا نہیں ہو سکتا، اور اس کو دین کا لازمی حصہ ہم سمجھتے ہیں اور دین کا ضروری حصہ ہم سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مت پیو اور مت بناؤ، جب آپ کا دل کرے پیو اور جب آپ کا دل کرے بناؤ۔ شریعت نے روکا نہیں ہے کھانے پینے سے، شریعت نے کھانے پینے سے روکا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ وابستہ ہو گیا ہے اس عقیدے کی اصلاح ضروری۔ کھانے پینے پر کوئی منع نہیں ہے، شوق سے کھاؤ، جتنا دل چاہے کھاؤ، جتنا دل چاہے لوگوں کو بلاؤ اور پلاؤ، لیکن عقیدہ یہ مت رکھو جو ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے یہ عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ عمل کرنا ہو سال کے 12 مہینے میں جب چاہو آپ کر سکتے ہو۔ شریعت کے نزدیک ثواب پہنچنے کے لیے کوئی دن، مہینہ، تاریخ متعین نہیں۔ آپ جب کوئی کام کرو گے نیکی کا اور اس کا ثواب پہنچانا چاہو گے یقیناً پہنچے گا۔ اللہ کے نزدیک نہ کسی وقت کی ضرورت، نہ تاریخ کی ضرورت، نہ کسی موسم اور موقع کی ضرورت۔ اللہ کو آپ کے عمل اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، آپ کے کردار کو دیکھتا ہے۔ جب آپ عمل کرو گے یقیناً اللہ اس کا ثواب پہنچائے گا۔ ہوا کیا تھا؟ واقعہ کربلا در حقیقت کس بنیاد پر وجود میں آیا؟ میں نے چونکہ گزشتہ وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی پاسداری کے طور پر میں آپ سے کچھ عرض کرتا ہوں واقعہ کربلا سے متعلق۔ جو اہم بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اپنے عقیدے کی حفاظت یہ ایمان والے کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ بھی اسی بات کی طرف آپ کو اور مجھ کو دعوت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی کے پہلے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے۔ 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی، 6 مہینے آپ مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور خلیفہ بنے، لیکن جب حالات خراب ہونے لگے
اور دو گروہ بن گئے، ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کی طرف اور دوسرا گروہ حضرت حسن کی طرف، اور موقع اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ ان دونوں کے درمیان میں لڑائی کی نوبت ہو سکتی تھی، مسلمانوں کا کشت و خون بہہ سکتا تھا، مسلمانوں کا خون بالکل سر عام کاٹے جاتے مسلمان، ان کا خون بہایا جاتا۔ جب یہ حالات بنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ یہ حدیث ہے حضور کی کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن نے جب حالات دیکھے آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ نے کہا مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے، مجھے ایسی خلافت نہیں چاہیے جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کر دے، جو مسلمانوں کے ایک دوسرے سے لڑا دے۔ مجھے ایسا تخت نہیں چاہیے، مجھے ایسی بادشاہت نہیں چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب آپ اس سے دستبردار ہو گئے، مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ طے کر دیا، نامزد کر دیا، اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے خلفاء بنے ہیں، 4 خلفاء راشدین، ایک حضرت حسن اور چھٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، 6 لوگ بنے۔ ان 6 لوگوں کے خلیفہ بننے کا جو طرز رہا ہے اور جس انداز پر یہ خلیفہ نامزد کیے گئے، مسلمانوں کی بیعت کے ساتھ ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اچھا، بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بیعت وہ ہوتی ہے جو کوئی مرید اپنے شیخ سے کرتا ہے، اس سے اپنے اصلاح قلب کا تعلق رکھتا ہے، دل میں آنے والے واردات اور احوال اپنے شیخ کو سناتا ہے، شیخ کوئی ذکر دیتے ہیں، کوئی طریقہ بتاتے ہیں، یہ ایک بیعت ہوتی ہے۔ یہاں یہ بیعت مراد نہیں، یہاں یہ بیعت مراد نہیں ہے۔ یہاں بیعت سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ میں فلاں کی اطاعت کروں گا، ان کے خلاف نہیں جاؤں گا، فلاں کی اطاعت کروں گا، یعنی جو بھی خلیفہ بن رہے ہیں میں ان کی اطاعت کروں گا، ان کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے بیعت کا مطلب، جس کو بیعت خلافت کہتے ہیں۔ جمہوری ملک میں اس کا متبادل ووٹ ہے۔ یہ جو ہمارا ملک جمہوری ہے، اس ملک میں اسی بیعت خلافت کا دوسرا طریقہ ووٹ ہے۔ ہم ووٹ دے کر کے اپنے قائد کو منتخب کرتے ہیں، وہ بیعت خلافت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حضرت امیر معاویہ تک 6 خلفاء بنے ہیں، اور ہر خلیفہ کے لیے یہی طرز رہا کہ مسلمانوں کی اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، ذرا غور کرنا، کسی نے اپنے بعد کسی کو ولی عہد نہیں بنایا کہ بھئی میرے بعد ولی عہد یہ ہے۔ اس وقت جو سعودی وغیرہ کی حکومت ہے وہ ولی عہدی والی ہے، اور اس کا طرز یہی سے شروع ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال سے پہلے بعض جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں، بعض جو خوشامد کرنے والے ہوتے ہیں، ہر دربار میں کوئی نہ کوئی خوشامد کرنے والا ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے خوشامد کرنے والا۔ ان خوشامد کرنے والوں نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ بڑا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بعد اگر یزید کو ولی عہد نامزد کر دیں، بڑا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بعد اگر یزید کو ولی عہد نامزد کر دیں، اس لیے کہ یہ بہادر بھی ہیں اور ان کے اندر وہ اوصاف بھی ہیں۔ یہ ان حاشیہ بردار لوگوں کی ذہن سازی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بڑا تاریخی جواب دیا، بڑا بہترین جواب دیا۔ کہا 3 لوگوں کے سامنے جا کر اپنی خلافت کی بات رکھنا، اگر وہ تینوں قبول کر لیں تو خلیفہ بن جانا، اور اگر وہ انکار کر دیں تو خاموشی سے گھر بیٹھ جانا، پھر خلافت کے مسئلے میں نہ آنا۔ کون 3 تھے؟
وہ تین تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس امت کے مفسر ہیں، سب سے پہلے مفسر. دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، یہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے بھی ہیں. حضور کے بھی رشتہ دار ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی پوتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر امام علی وقار سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ. کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ ان تینوں کے سامنے جانا، اپنی خلافت پیش کرنا، اگر ان تینوں نے قبول کر لیا تو خلیفہ بن جانا، اور اگر قبول نہیں کیا تو واپس آ جانا. یزید بڑا چالاک بھی تھا، زیرک بھی تھا، چالاک بھی تھا. جب آدمی کو کوئی منصب حاصل کرنا ہوتا ہے اور اس منصب کے حصول میں کچھ لوگ اگر رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے پہلے جو رکاوٹ بننے والے ہیں ان کو اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے کہ اگر یہ قابو میں آ جائے تو پھر سارے تو قابو میں آ ہی جائیں. یہ طرز ہے، حکومت کا طرز ہے. چنانچہ آپ الیکشنز کے موقع پر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے بعد یہ لوگ ہیں اس وقت میں کوفہ میں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید، یہ اس وقت کوفہ میں ہیں. اور یہ جو احباب ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یہ مدینے میں. مدینے میں اس وقت جو گورنر تھے ولید ابن عتبہ، ولید ابن عتبہ یہ گورنر تھے. یزید نے خط لکھا ولید ابن عتبہ کو اور کہا جانا اور جا کر کے ان تین احباب کو بلانا اور میری خلافت پر ان سے بیعت لے لینا. خط لکھا، خط پہنچ گیا مدینے کے گورنر کے پاس. مدینے کے گورنر نے جس وقت خط پہنچا تھا عشاء کا وقت ہو چکا تھا، عشاء کی نماز ہو رہی تھی. عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد گورنر کا ایک قاصد آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ تین حضرات کو گورنر بلا رہے ہیں. عشاء کے بعد کا وقت ہے، سارے لوگ اپنے گھر جا چکے ہیں. تین چار احباب مسجد کے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کون سا وقت ہے جو گورنر صاحب ہمیں بلا رہے ہیں، گورنر ہاؤس بلایا گیا ہے. وجہ نہیں سمجھ میں آئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ وجہ جان چکا ہوں، میں وجہ سمجھ چکا ہوں کہ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید کی خلافت کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، یزید کی خلافت پر بیعت کرنے کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں گورنر ہاؤس. تو ان دونوں احباب نے کہا کہ آپ تھوڑا سنبھل کر کے جائیں، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا کہ حسین کو کوئی خطرے کی ضرورت نہیں، حسین کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ پھر بھی ہماری گزارش کہ آپ اپنے ساتھ چند بندوں کو لے کر کے جائیں، چند احباب کو لے کر کے جائیں، آپ ان کو اپنے سے دور رکھیں. اگر حالات ناسازگار ہوں تو آپ تھوڑی آواز بلند کر دینا، یہ 14-15 جو آپ کے ساتھ لشکر جا رہا ہے یہ آ جائے گا. حضرت حسین تیار ہو گئے اور ان 14-15 کے لشکر کو لے کر کے آپ گورنر ہاؤس پہنچے. جب آپ گورنر کے پاس، ولید ابن عتبہ کے پاس آپ جب پہنچتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو یزید کی خلافت پر بیعت کرنا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ میری ایک حیثیت ہے، میرا ایک مقام ہے کہ میں صبت آل رسول ہوں، میں آل رسول کا ایک فرد ہوں. میں چھپ چھپا کر کے بیعت نہیں کروں گا. اگر تم کو یزید کے ہاتھ پر بیعت خلافت لینا ہی ہے تو سارے مسلمانوں کو جمع کرو. جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز کے بعد سارے مسلمان جمع ہو. اگر سارے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو میں بھی بیعت کرنے کو تیار ہوں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، یہ کہا کہ میں سارے مسلمان اگر بیعت کر لیں یزید کے ہاتھ پر، میں بھی تیار ہوں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو، لیکن میں چھپ چھپا کر کے بیعت نہیں کروں گا. ولید ابن عتبہ کے پاس اس وقت میں
عبد الملک ابن مروان بیٹھا ہوا تھا. یہ اموی خاندان کا ایک بادشاہ گزرا ہے عبد الملک ابن مروان. اس نے کہا کہ اے عتبہ اگر تو آج حسین کو چھوڑ دے گا اور ان سے یزید کے خلافت پر بیعت نہیں لے گا تو آگے تیری زندگی بڑی مشکلوں میں آنے والی ہے, تجھ پر بڑے حالات آئیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کانوں میں اس عبد الملک ابن مروان کی یہ بات پڑی تو آپ نے فرمایا کہ کانا پرسی کیوں کرتا ہے, اگر مقابلہ کرنا ہے تو آجا حسین کے سامنے, حسین مقابلے کے لیے تیار. یہ باتیں ہوئی اور ان باتوں کے بعد آپ واپس آ گئے. آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. وقت بڑا مختصر ہے اور بات تھوڑی سی مزید اور باقی ہے. کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پر بات مزید ہو جائے. کیا خیال آپ حضرات, یا آپ حضرات اگر وقت دے دیں, اس لیے کہ بھئی آپ کی رعایت ہی میں 1:10 کا وقت رکھا گیا ہے نماز کا. اگر آپ لوگ اجازت دے دیں 10-15 منٹ کی تو بات مکمل ہو جائے گی, باقیہ مکمل ہو جائے گی. فیصلہ آپ کے ہاتھ پر. حضرت حسین واپس آ گئے. حضرت حسین واپس آ گئے. آپ نے بیعت نہیں فرمائی اور اپنے رفقائے کار کو مدینے میں جمع فرمایا. توجہ سے سننا, اپنے رفقائے کار کو مدینے میں جمع فرمایا. کہا کہ اب تو یزید کی خلافت کا وقت آ گیا ہے اور لوگ اس پر زبردستی بیعت کروائیں گے. بتاؤ کیا مشورہ ہے, بتاؤ کیا مشورہ ہے. ادھر عبد الملک ابن مروان نے بھی کہہ دیا کہ اگر حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو پھر جنگ ہوگی, پھر جنگ ہوگی. حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مدینے میں ایک مینڈے کی وجہ سے کشت و خون ہوگا. مدینے میں ایک مینڈے کی وجہ سے کشت و خون ہوگا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے لشکروں میں کشت و خون ہو جائے. حضرت حسن نے بھی مسلمانوں کے 2 لشکروں میں صلح کروائی, قربانی دی آپ نے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ چھوڑنے کی قربانی دی, مدینہ چھوڑنے کی قربانی دی. کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے لشکروں میں کشت و خون ہو جائے, لڑائی ہو. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان امن و امان میں رہے. لوگوں نے مشورہ دیا, کہا کہ ہم عراق سے لوگوں کو بلائیں گے, مکے سے لوگوں کو بلائیں گے اور سارے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, آپ انتظار کریں. حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں, اگر لوگ آئیں گے تو جنگ کا ماحول بنے گا اور مدینے کا تقدس پامال ہوگا, مدینے کی عظمت اور حرمت پر بات آئے گی. میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی عظمت پر کبھی کوئی حرف آ جائے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا مکہ جانے کا. جب آپ مکہ جانے لگے تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر 2 مرتبہ تالا لگا ہے. ایک مرتبہ تالا لگا جب حضرت علی کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور دوسری مرتبہ تالا لگا جب حضرت حسین مدینہ سے مکے کے لیے رخت سفر باندھ کر کے نکلے. جب آپ مدینے سے جانے لگے, آپ جنت البقیع کے پیچھے حصے پر گئے اور اپنے نانا محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کو دیکھا. بہت زیادہ روئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, میں نہیں چاہتا, اے نانا جان میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے کا تقدس پامال ہو جائے, اس لیے میں مدینے سے نکل رہا ہوں اور مکہ جاؤں گا. جب حضرت حسین مکہ پہنچے, جب حضرت حسین مکہ پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا. آل رسول ہیں, آپ کو سر آنکھوں پر رکھا. لیکن مدینے میں حج کے ایام, مکے میں حج کے ایام قریب آ رہے تھے. آپ نے لوگوں کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت کی لیکن کوئی بڑا ماحول نہیں بنایا. لیکن جو ہی آپ مکہ پہنچے ہیں, آپ کو کوفے سے خطوط آنے شروع ہوئے, کوفے سے خطوط آنے شروع ہوئے اور 1-2-4 خط نہیں آئے. روایات میں لکھا ہے کہ اتنے خطوط آئے, اتنے خطوط آئے. 3 بوریاں حضرت حسین نے خطوط سے بھری. 3 بوریاں یعنی 3 تھیلے آپ نے خطوط سے بھر کے رکھی کہ اگر کل کو کوفہ جاؤں اور وہ لوگ مکر جائیں تو ان کو بتا سکوں کہ تم لوگوں نے خطوط لکھے تب میں آیا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. حضرت حسین کے اس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے شاعر نے یہی لکھا کہ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو, میں آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں.
جب 3 بوریوں پر خطوط حضرت حسین کو آئے، بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، بیٹھ جاؤ. جب حضرت حسین کو خطوط آئے، ان خطوط کے آنے کے بعد جب آپ کوفہ جانے کا ارادہ کرنے لگے، مکے والوں نے کہا کہ حضرت حسین آپ مکہ نہ جانا، اس لیے کہ کوفی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے. کوفی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتے. آپ کے والد محترم کے ساتھ بھی ایک آدھ واقعہ ایسا ہوا ہے، لہذا آپ مکہ نہ جائیں. کئی لوگوں نے آپ کو سمجھایا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات پر آخری بات کہی کہ ٹھیک ہے، پہلے میں نہیں جاؤں گا، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تحقیق حال کے. اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تحقیق حال کے لیے. جب مسلم بن عقیل جا کر کے وہاں کے حالات دیکھیں گے اور پھر وہاں سے خط لکھیں گے حالات صحیح ہیں، سازگار ہیں، تو میں جاؤں گا. مسلم بن عقیل انتہائی زیرک آدمی، انتہائی صاحب بصیرت آدمی اور بڑے صاحب علم. ان کو جب بھیجا، یہ جب کوفہ پہنچے، مسلم بن عقیل مکے سے کوفہ کا سفر کیا، جب یہ کوفہ پہنچے ہیں، پہلے دن 17,000 لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر بیعت خلافت لی. پہلے دن میں 17,000 لوگوں نے بیعت خلافت لی. اور بات پہنچی مکہ، حضرت حسین کو اطلاع ہوئی کہ 17,000 لوگوں نے پہلے دن آپ کے نام پر بیعت خلافت لی ہے. کہا یہ پہلے دن کا حال ہے، 2-4 دن اور رک جائیے، تب میں آپ کو تحقیق حال جب بھیجتا ہوں. 3 دن اور گزر گئے تو 3 دن کے اندر 40,000 لوگوں نے حضرت حسین کے نام پر بیعت خلافت لے لی. حالات بڑے سازگار، لوگ واقعی منتظر کہ حضرت حسین آئے اور ہماری کمان سنبھالے. اور ان خطوط میں یہ خط بھی لکھا کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہمارے پاس، آپ ہماری کمان سنبھالیں. اگر آپ نہیں آئیں گے میدان محشر میں ہم آپ کے لیے یہ بات کہیں گے کہ اے بار الہ، ہم ان کو چاہ رہے تھے کہ یہ آئے ہماری خلافت کرے، آپ آئے نہیں. تو اب لوگوں کا بلانا اور حق پر قائم رہنا ہے. تو حضرت حسین نے یہ 4 دن کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، 4تھے دن رات میں مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا. کہا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت لے چکے ہیں، مزید لوگ اور انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو شاید سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا. یہ خط لکھ کر کے آپ نے بھیج دیا. اگلے دن صبح ہونے تک عبید اللہ بن زیاد یہ کوفے کا گورنر نہیں تھا. کوفے کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر تھے. کوفے کے گورنر اس وقت میں نعمان ابن بشیر تھے. عبید اللہ بن زیاد کوفے کا نہیں تھا گورنر، یہ کسی اور علاقے کا گورنر تھا. لیکن یزید نے اس کو باضابطہ یہ کہلا کر کے بھیجا کہ جاؤ دیکھو 40,000 لوگوں نے حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. اگر لوگ ایسے ہی بیعت کرتے رہے تو پھر ہم کبھی ولی عہد نہیں بن سکتے، ہم کبھی بادشاہ نہیں کر سکتے. تم جاؤ اور حالات کو دیکھو. یہ انتہائی بدبخت اور بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا عبید اللہ بن زیاد. یہ کوفہ آیا اور راتوں رات آیا. لوگ یہ سمجھے جو 40,000 حضرت حسین کی بیعت خلافت لے چکے تھے، وہ 40,000 لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضرت حسین آ گئے جھبے پر اور اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے آیا عبید اللہ بن زیاد. لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین ہے، لیکن وہ حضرت حسین نہیں تھے، عبید اللہ بن زیاد تھا. جب وہ کوفہ پہنچا تو سب سے پہلا کام نعمان ابن بشیر کو ان کی گورنری سے معزول کر دیا. اور جتنے بڑے بڑے منسٹر قسم کے لوگ تھے، ہمارے سمجھنے کے لیے وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے منسٹر قسم کے لوگ تھے ان ساروں کو جمع کیا. بعضوں کو سزا دی اور بعضوں کو سخت سست کہا، اور بعض وہ جن کے کچھ پرانے کھاتے ہوتے ہیں جو کھولے نہیں جاتے ان کو دھمکی دی، ان کو بلیک میل کیا کہ اگر تم حسین کا ساتھ دو گے تو تمہارا پورا کچا چھٹا کھول دیں گے، تمہارا وہ جو پرانے فائلز ہیں وہ پرانے فائلز کھول دیں گے تمہارے، لہذا ساتھ دینا ہے تو ہمارا ساتھ دینا ہے، عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دینا ہے، حسین کا ساتھ نہیں دینا. ادھر فجر کی نماز میں جو 40,000 لوگ آپ کی بیعت خلافت لے چکے تھے، ماحول راتوں رات بدل دیا گیا، راتوں رات ماحول چینج ہو گیا. سارے لوگ
جو 40,000 میں سے تھے 10-12,000 فجر کی نماز میں کوفے کی جامع مسجد میں آئے. ظہر کی نماز میں حضرت مسلم بن عقیل جب امامت کے لیے آگے بڑھے ہیں تو 5-6 ہزار باقی رہے. اور مغرب کی نماز کا جب وقت آیا تو مسلم بن عقیل مسجد میں امامت کے لیے گئے ہیں، منبر پر ہیں، اور پیچھے کھڑے ہونے والوں میں سے اکثروں نے ہاتھ اٹھایا لیکن ہاتھ باندھا نہیں، ہاتھ چھوڑ دیا. آس پاس والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نماز میں تو اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تم نے ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اگر عبید اللہ بن زیاد کے لوگ دیکھ لیں گے تو خیر نہیں ہے، اور اگر ہاتھ چھٹا ہوا رہے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، بس کھڑے ہو گئے. سیاست بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. وہ عبادت کو بھی داؤں پر لگا دیتی ہے، وہ ضمیر کو بھی داؤں پر لگا دیتی ہے. عبادت کو بھی داؤں پر لگا دیا، ضمیر کو بھی داؤں پر لگا دیا. اور جب حضرت مسلم بن عقیل نماز کا سلام پھیر کر کے نماز مکمل کرتے ہیں، 11 صفوں میں جو 4-5 ہزار افراد موجود تھے آپ کی امامت میں، سلام پھیرنے تک ایک آدمی مسجد میں موجود ہے، ایک آدمی مسجد میں موجود نہیں. اس لیے کہ عبید اللہ بن زیاد نے ماحول ایسا بنایا اور ان کو اتنا ڈرایا اور ان کو خوفزدہ کیا کہ سارے وہ لوگ جو حضرت حسین کے نام پر بیعت خلافت لے چکے تھے وہ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے. کہا جان باقی رہی تو سب دیکھیں گے، اگر جان رہے گی تو بعد میں حضرت حسین کے ساتھ پھر جڑ جائیں گے، فی الوقت تو جان کا مسئلہ ہے. یہ ماحول بنایا گیا. اور ادھر حضرت حسین نکل چکے تھے کوفہ کے لیے. جب آپ کوفے کے لیے نکل چکے، یکم محرم الحرام میں آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، اور آپ کا یکم محرم الحرام سے 7 محرم الحرام تک اسی میدان میں محاصرہ کیا گیا. 21 افراد اہل بیت اطہار کے تھے اور بقیہ افراد دیگر صحابہ کے تھے. کل ملا کر کے 72 نفوس قدسیہ تھے جو میدان کربلا میں آئے تھے. 72 افراد تھے جو میدان کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے. 7 دنوں کا محاصرہ ہوا اور ہر مرتبہ یہی بات آپ سے کہی گئی، یا تو آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانا ہے. حضرت حسین نے شروع سے ایک ہی جواب دیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، میں مہلت چاہتا ہوں، مجھے مہلت دو. جب 7 دن گزر گئے اور جواب کوئی نہیں آیا، بیعت پر کوئی جواب نہیں آیا، تو کہا کہ اب اس کے بعد کھانا اور پانی بھی بند کر دینا، کھانا اور پانی بھی بند کر دینا. میرے بزرگوں 6 مہینے کے علی اصغر رہے، 6 مہینے کے علی اصغر تھے. حضرت حسین کے دوسرے لڑکے، بڑے بیٹوں کا نام علی اکبر اور چھوٹے بیٹوں کا نام علی اصغر. یہ علی اصغر 6 مہینے کے تھے جب یہ پانی کے لیے بلکنے لگے اور حضرت عباس جا کر کے پانی لانے لگے. یہ عباس کون ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے کا نام ہے. حضرت علی کے دوسری زوجہ مطہرہ سے جو اولاد کی 4 بیٹے تھے، حضرت عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ حضرت علی کے 4 صاحبزادے ہیں. جانا اور یہ نام کہیں پیش کر کے دیکھنا، اگر واقعی علی سے محبت ہے تو ان ناموں کو بھی تو قبول کرنا چاہیے، ان ناموں کو بھی تو قبول کرنا چاہیے. یہ نام آتا ہے تو ان کی زمینیں ہل جاتی، زمینیں ہل جاتی. اب بتاؤ کہ جو لوگ ان ناموں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی نقالی میں ہم محرم کے مہینے میں بہت ساری چیزیں ادا کرتے ہیں. کیا یہ اہل بیت سے محبت کی علامت ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے سچی محبت کی دلیل ہے؟ نہیں. ہم صرف نقلی دین پر عمل کرتے ہیں، یعنی نقل سے آنے والا. انہوں نے کیا، چلو ان کی نقل ہم کر لیں، انہوں نے کیا، ان کی نقل ہم کر دیں. میرے بزرگوں، دین نقل کے ساتھ ساتھ دین و شریعت کے اس حکم کا نام ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو. باپ دادا نے جو چلا دیا وہ دین نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے وہ دین ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ چھوٹے صاحبزادے علی اصغر جب وہ پانی کے لیے بلکنے لگے، حضرت عباس گئے پانی لانے کے لیے، مشکیزے کو لیا. ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا. دوسرے ہاتھ میں آپ نے مشکیزے کو لیا، اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. لیکن حضرت عباس پہنچ نہیں سکے وہاں تک پہنچ نہیں سکے.
باہر جب حضرت علی اصغر کو لایا گیا، تیر کا نشان بنایا گیا اور یہاں حلق میں ان کے تیر چلائی گئی، 6 مہینے کا معصوم بچہ۔ حضرت علی اکبر جو حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں، وہ میدان میں آئے، انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے کئی دشمنان خدا کو جہنم رسید کیا، لیکن ان کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ حضرت حسن کے بڑے بیٹے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ، ان کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت حسین سے کہا کہ میں اس جماعت کو دیکھتا ہوں کہ بڑی کمزور جماعت ہے، ان کے اندر جذبہ نہیں ہے، اکیلے ہیں، 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ آ کر کے کہتے ہیں اپنے چچا سے، ایک بار کے اندر 16 افراد کو جہنم رسید کیا۔ قاسم بن حسین نے ایک بار میں 16 لوگوں کو جہنم رسید کیا، اور آ کر چچا سے کہنے لگے، اے چچا اگر حلق تھوڑا سا بھیگ جائے پوری جماعت کو میں اکیلا دیکھ لے سکتا ہوں۔ 72 افراد یہ، اور ادھر لشکر تھا 22,000 کا، ادھر لشکر تھا 22,000 کا، لیکن بہرحال اللہ نے جو مقدر کر دیا تھا وہ ہو کر رہا۔ حضرت قاسم بن حسین رضی اللہ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اور ادھر حضرت زینب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حقیقی بہن ہے، یہ اپنے نوجوان بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں، ان کے جوش اور جذبے کو ٹھنڈا ہونے نہیں دے رہے۔ اور حضرت حسین جب پہنچے ہیں میدان کربلا میں، جب حضرت علی اکبر کا، علی اصغر کا، حسین حضرت قاسم بن حسین کی شہادت ہو گئی، حضرت حسین پہنچتے ہیں میدان میں، اور فرمایا ایک بار ایسا کیا کہ کوفی بہت دور تک بھاگ گئے، کہ کہا کہ ان کی تلوار سے مقابلہ اب ہمارے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت حضرت حسین کے سر مبارک پر امامہ رسول تھا، اور آپ کے دستے اقدس میں حضرت علی شیر خدا کی تلوار تھی۔ یہ حالات جب بنے اور مقابلہ کیا، تو حضرت حسین جب نماز کا وقت آیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا، کہا کہ مجھے وقت دے دینا، میں ظہر کی نماز ادا کر لوں گا، اس کے بعد پھر مقابلہ کریں گے، اس کے بعد پھر مقابلہ کریں گے۔ جب حضرت حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیروں کی برسات ہوگی، اور عبداللہ ابن زیاد پہنچا، اور شمر جو انتہائی بدبخت اور ظالم تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے علیحدہ کر دیا، نیزے پر چڑھایا، اور کہا کہ جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اس کا حشر یہ کرتے ہیں، آج ہم کامیاب ہو گئے۔ شمر کہنے لگا، ظالم شمر یہ کہنے لگا، آل رسول کے ساتھ یہ حرکت کرنے کے بعد وہ یہ کہنے لگا کہ آج ہم کامیاب ہو گئے۔ حضرت زینب نے آواز سنی تو کہا کہ کامیاب تو نہیں ہوا، تو نے پانی رکھ کر کے اپنی پیاس بجھائی، تیرا نام کبھی دنیا میں نہیں لیا جائے گا، لیکن یاد رکھنا جنہوں نے پانی کی پیاس کو برداشت کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی، ان کا ذکر قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور آج پوری دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتی ہے، اور جب نام لیتی ہے ادب سے سر جھکا لیتی ہے۔ یہ در حقیقت اس شہادت کا اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا وہ اثر ہے اور وہ بدلہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ میرے نوجوانوں، آخری بات کہہ کے بعد مکمل کرتا ہوں کہ حضرت حسین نے دین کے اندر آنے والے ایک عمل کی کمی کو برداشت نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو خلیفہ نامزد کرنا چاہا، کہا یہ طریقہ خلفائے راشدین کا نہیں ہے، یہ میرے نانا کے دین کا طریقہ نہیں ہے، یہ نیا طریقہ ہے۔ حضرت حسین اس کے لیے ڈر گئے تھے، حضرت حسین اس کے لیے ڈر گئے تھے۔ یہ کوئی بادشاہت کی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اس عمل کی جنگ تھی کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس کو دین میں داخل نہ کرو۔ حضرت حسین کی پوری زندگی کا سبق یہ ہے، آپ کی شہادت کا سبق یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے، جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں سے نہیں ہے، اس کو دین میں شامل مت کرو۔ اتنی بڑی قربانی حضرت حسین نے دے دی۔ آج ہم حسین کے نام لیوا، ان کے نام پر اپنا جی جان قربان کرنے کو تیار، کیا صرف دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں؟ دین کو باقی رکھنے کے لیے
اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں، نماز کو قائم کرنے کے لیے نیند کی قربانی دے سکتے ہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے کاروبار کی قربانی دے سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رسومات کی قربانی دے سکتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کیا ان کے دین کو مینوان قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا نبی کے مبارک دین اور آپ کی سنتوں کو چہرے پر سجانے کے لیے خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ میرے بزرگوں، حضرت حسین نے جان دے دی، نہ صرف آپ نے جان دی بلکہ اپنے پورے خانوادے کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، یہاں حضرت حسین نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون دے گا اتنی بڑی قربانی نبی کے دین کے خاطر؟ کون دے سکتا ہے اتنی بڑی قربانی نبی کے دین کے خاطر؟ آج ہم سے جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، آج ہم سے جان کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، آپ سے اور مجھ سے مطالبہ ہے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر لے آؤ، اپنی زندگی اللہ اور اس کے حکموں پر لے آؤ۔ یہ عاشورے کا دن جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ہر سال آتا رہے گا، لیکن آ کر جو پیغام مجھے اور آپ کو دے رہا ہے یہ پیغام میں اور آپ قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو اختیار کر لیں۔ اور میں اخیر میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور موضوع مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ حضرت حسین اور آپ کے خانوادے نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے دین کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے، مسلمانوں کو کم از کم 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے، مسلمانوں کو اپنے دین میں دیگر رسومات سے بچتے ہوئے خالص دین خداوندی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔